طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم। इस सूरत का नाम सूरत ताहा है। पहली आयत में ये लफ्ज आया और वही इस सूरत का नाम पड़ गया। हुरूफ मुक़त्तआत में से है ताहा
اور اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، جیسے اور دوسرے حروف مقطعات کے بارے میں بتایا جا چکا۔ جہاں تک اس سورت کے نزول کا تعلق ہے، یہ سورت مکی ہے جیسا کہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے، اور تاریخ سے، سیرت میں ذکر ہوئے تاریخ اور حدیث سے جو اندازہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے یا تو ہجرت حبشہ کے دوران اور یا ہجرت حبشہ کے بعد فوراً۔ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو سورت گزر چکی ہے سورہ مریم، اس کے لیے بتلایا جا چکا کہ وہ ہجرت حبشہ سے پہلے اس کا نزول ہوا تھا، اور ہجرت حبشہ ہوئی ہے سن 5 نبوی میں، اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سورہ مریم سن 5 نبوی کے شروع میں اتری ہوگی، اور یہ سورہ طٰہٰ اسی درمیان میں 2-4 مہینے کے سے وقفے کے بعد یہ سورت بھی اتری ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے، کیوں؟ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا، اور اس قبول اسلام کے واقعے میں اس سورت کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن اور ایسے ہی مخالف تھے جیسے اور مشرکین مکہ۔ تو ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر بہت غصہ، چہمی گوئیاں بہت مکے کے اندر ہر وقت، ہر دن، صبح اور شام، جہاں 4 آدمی بیٹھ رہے ہیں وہاں یہی ذکر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا، اس نے جو ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا سوسائٹی میں مکے کی اور عرب کے، تو اس سے کون سی محفل اور کون سی مجلس ایسی ہو سکتی کہ جس سے وہاں جس کا تذکرہ وہاں نہ ہوتا۔ ایک عام پریشانی تھی اس وقت مکے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت جوش آیا اور اپنی تلوار اٹھا اور لے کے چلے، اور انداز چلنے کا اور چہرے کا رنگ بتلا رہا تھا کہ بہت ہی غصے میں ہیں اور کوئی خطرناک کوئی منصوبہ اور پلان ہے جس پر جا رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھنے والے نے دیکھا راستے میں، پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے، تم اس طرح کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آج جھگڑے کو ختم ہی کر دینا چاہتا ہوں، بس یہ روز 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 کی سنتے سنتے طبیعت بیزار ہو گئی ہے، جھگڑے کو ختم کرو۔ بھائی کون سا جھگڑا؟ یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے چلے۔ تو ملنے والے نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، کیونکہ میرے گھر میں کیا ہوا کہ وہ تمہاری بہن جو ہے، حقیقی بہن، وہ خود اس جال میں پھنسی ہوئی ہے، تو جس جال کو تم توڑنے جا رہے ہو تو اس میں تو تمہاری بہن اور بہنوئی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ حضرت عمر کو یہ اس کا احساس ہوا کہ واہ، یہ تو گھر کو ہی آگ لگی ہوئی، تو پہلے تو گھر کی فکر کروں تب جا کر میں دوسرے کو دیکھوں گا، بات صحیح کہہ رہا ہے، مگر ان کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ راستہ بدل اور سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہ پہنچ گئے۔ ان کی بہن کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی کا نام ہے سعید ابن زید۔ تو وہاں پہنچے، دروازے پہ جیسے ہی پہنچے، وہ بڑے بڑے محلات تھوڑی تھے، چھوٹے چھوٹے گھر مکے کے، تو دروازے پہ پہنچے تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں دراصل حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے ان کے بہن اور بہنوئی کو۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، اور اس زمانے میں کیا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے رہے اور وحی آتی رہی، اس وقت یہی صورت ہوتی تھی کہ جب وحی آتی آپ فوراً ان صحابہ کو پڑھ کر سنا دیا کرتے، اور ان صحابہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لکھنے والے تو لکھ لیں اور یاد کرنے والے سب یاد بھی کریں اور ساتھ میں اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو وہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ جیسے ہی وہ کچھ آیتیں اتریں وہ فوراً کی فوراً وہ جو ہیں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے وہ پوری مسلم کمیونٹی کے اندر وہ آیتیں جو اس روز وحی کے ذریعے سے اتری وہ پھیل جائیں، اور محض یہ نہیں کہ وہ الفاظ اس کے جا کر بتاتے اور یاد کراتے، بلکہ اس پر ان کی تفسیر اور تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، اور پھر وہ حضرات صحابہ کے جو خود مقام اجتہاد پر تھے، جو مجتہد تھے، وہ اپنے اجتہاد سے بھی
اس کے معنی متعین کرتے، اور بہرحال حاصل یہ ہوا کہ وہ الفاظ بھی یاد کرواتے اور اس کے معنی اور مطلب بھی یاد کراتے، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ تو وہی صورت وہاں چل رہی تھی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ جو قدیم الاسلام ہیں، پرانے مسلمانوں میں ہیں، تو وہ پڑھا رہے تھے ان کو۔ حضرت عمر کو جیسے آواز کسی کی آئی کہ کوئی اجنبی ہے بہن اور بہنوئی کے علاوہ جو کچھ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے غصے میں دروازہ پیٹا اور کچھ آواز بھی دی، تو بہن سمجھ گئی کہ عمر ہیں، اور اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ خباب رضی اللہ عنہ تو فوراً اپنا کہیں چھپ گیا گھر کے اندر، بھائی کہیں کو خطرہ مول لیا، وہ چھپ گیا۔ اس زمانے میں یہ صورت تھی بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ دار ارقم کے اندر راتوں کے اندھیریوں میں دین کی تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہیں نمازیں بھی ادا ہوتی تھی، یہی صورت تھی۔ تو اس زمانے میں 5 نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، صبح اور شام کی نمازیں تھیں، تو وہ صبح اور شام کی نمازیں، اندھیرے منہ اور شام کی نمازیں اور اندھیرے منہ فجر کی نمازیں وہ دار ارقم کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ دن میں تو ایسے حالات تھے کہ دن میں تو یہ سارے کام ہو نہیں سکتے تھے، جہاں جو اسلام کا کوئی کام کرنے والا اگر ہو تو وہ اپنی موت کو بلائے، یہ وہ حالات تھے اس وقت۔ تو اس لیے خباب ابن ارت نے بھی خطرہ محسوس کیا، وہ تو چھپ گئے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، دروازہ کھول دیا گیا، تو پوچھا یہ سب کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک نہ دیکھی دو اپنے بہنوئی پہ پل پڑے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ بہن نے بچاؤ کیا، تو بہن نے جو بچایا تو اس کو بھی مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون نکلنے لگا بہن کے۔ تو اس پر دونوں نے کہا، بہن نے اور بہنوں نے، کہ عمر تمہارے جو سمجھ میں آئے وہ کرو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اب تمہاری جو مرضی ہو وہ کرنا وہ کر لو۔ اب جب خون ہی نکل گیا تو کیا بچنا ہے، وہ تو ہوتا ہے بھائی، ایک خاص وقت تک، ایک خاص حد تک آدمی احتیاط کرتا ہے، لیکن جب بات اس حد سے آگے بڑھ جائے تو آدمی بھی کہتا ہے اچھا بھائی جو تمہاری مرضی وہ کر لو۔ تو اب جب بھائی نے بہن کا سر ہی پھوڑ دیا تو بہن کہاں تک احتیاط کرے گی، اس نے بھی وہی کہا کہ تمہاری مرضی وہ کر لو۔ تو بہرحال عمر بھی کتنے بھی جوش جذبے کے ہوں لیکن ایک انسان تھے، اور یاد ہوگا میں جس وقت سورہ مریم کا میں جو واقعہ میں سنا رہا، سورہ مریم کے نزول کے تعلق سے، اس وقت میں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں نے سنایا تو اس وقت یاد ہوگا کہ عمر کی ایک رشتے کی بہن بھی ہجرت کر رہی تھی حبشہ کے لیے، وہ یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے خاص انداز میں اس سے پوچھا تھا کیا تم بھی جا رہی ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، جب تم لوگ ہم کو یہاں نہیں رہنے دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بھی وسیع ہے، ہم وہاں ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں تمہارے ظلم سے ہم بچ جائیں۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ دراصل پہلی چوٹ تو عمر کے دل پر اس بات سے پڑ چکی تھی کہ ایک رشتے کی بہن کا یہ حال کہ وہ سامان باندھ رہی ہے اور ان کے ظلم اور ستم کا شکوہ کر رہی ہے، اور ایسی جگہ وہ جانا چاہتی ہے کہ جہاں وہ اللہ کی عبادت امن اور چین کے ساتھ کر سکے اور مکے والوں کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ تو چوٹ تو دراصل اسی سے، استقامت جو ہے نا، استقامت جانتے ہیں، جماؤ، سمجھ میں آیا؟ ڈاما ڈول نہیں بلکہ جماؤ، جس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اسلام میں ذرا نرم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے نرمی میں کوئی جان نہیں ہوتی، اگر جان ہے تو جماؤ میں ہے، استقامت میں۔ خود قرآن حکیم کے اندر جو آیت آئی ہے وہ وہاں یہی لفظ استعمال ہوا، یہ کوئی میرا اپنا لفظ نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، یہ ہے وہ لفظ ثم استقاموا۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، کس واسطے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ میں نے کہا کہ یہاں لفظ استقامت لائے ہیں، ڈاما ڈول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جماؤ ہے اس دعوے پر
کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ہاں بھائی ہم بھی تو کہتے ہیں رب اللہ ہے. ہمارے کہنے میں اور قرآن جب اس کو نقل کرتا ہے تو اس میں فرق ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ واقعہ یہ حدیث میں آتا ہے. یہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے, تشریف رکھتے تھے. آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے مدینہ منورہ میں. چلے گئے تو کچھ صحابہ کو خیال ہوا ہوگا کہ آپ ضرورت سے کہیں گئے, لیکن آپ تشریف نہیں لائے. ٹائم گزر گیا, گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزرے, آپ نہیں تشریف لائے. یہ وہ دور تھا کہ جبکہ یہودی سازشیں مدینے میں اپنا کام کر رہی تھی. منافقین اور یہود اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہاں موقع ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کر دیا جائے جس کی فکر مکے میں مکے والے کیا کرتے تھے. اور مکے والے تو ذرا بہادر تھے. بہادر تو سامنے آ کر مارتا ہے. یہودی ہمیشہ کے بزدل, یہ تو پیٹ پیچھے حملہ کرنے والے لوگ. تو اس واسطے اس سازشوں میں لگے رہتے تھے. کب ایسا ہو, صحابہ اس بات کو جانتے تھے. اس لیے وہ دور ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باڈی گارڈ بھی ہوتا تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ وہ دور ہے کہ آپ کے جہاں آپ تشریف رکھتے ہوتے وہاں ایک باقاعدہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہوتا تھا باڈی گارڈ کے طور پر. وہ کوئی آپ مقرر نہیں کرتے تھے, کوئی آپ کی طرف سے کوئی اس پر تنخواہ دار ملازم نہیں تھا. وہ تو صحابہ اپنے ایمانی جذبے سے آپ کے ساتھ تھے. آپ نے تھوڑی مقرر فرمایا تھا. صحابہ کو اس کی فکر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے. تو یہ وہ دور ہے. تو جب آپ تشریف نہیں لائے تو ان صحابہ کو فکر ہوا, کوئی ادھر کو گیا, کوئی ادھر کو گیا, یہاں تلاش کر وہاں تلاش کر, مگر آپ کا کہیں پتہ نہیں چل رہا. اب جیسے جیسے تلاش ہو رہی ہے اور آپ نہیں مل رہے ہیں ویسے ویسے صحابہ کی پریشانی کا اندازہ آپ کیجئے کیا ہو سکتا ہے. یعنی جس کو واقعی میں آگے جو واقعہ سنا رہا ہوں اس سے آپ اس کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر مائیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے جس طرح تڑپتی ہوں وہ خوب محسوس کر سکتی ہیں کیا حالت ہوتی تھی صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شاید ایک ماں کی وہ حالت اپنے بچوں کے لیے نہ ہوتی ہو. چنانچہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ جو منتشر تھے جہاں ممکن ہو سکتا تھا تلاش کر رہے تھے, انہی تلاش کرنے والوں میں ایک ابو ہریرہ بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے مدینے کے ایک باغ تک, اور اس باغ کی تھی باؤنڈری. تو دروازے تک پہنچے تو دروازہ بند ہے. ابو ہریرہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ جو برسات کا پانی نکلنے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے, کہیں دیکھا ہو ایسا کہ باغ وغیرہ میں, تو وہ اس اندر گھس گئے. حضرت ابو ہریرہ, یہ ہے واقعی جس میں سنانا چاہ رہا ہوں. کون جائے گا, کیا ضرورت پڑی ہے, لیکن ایک ماں جیسے اپنے بچے کے لیے تڑپ کر کے ایسے راستوں میں گھس سکتی ہے, وہی حالت تھی صحابہ کی. تو ابو ہریرہ اس راستے سے گھس گئے. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم سب لوگ پریشان ہیں آپ کی وجہ سے, آپ تشریف لے آئے تھے. تو آپ پر وہ کوئی خاص کیفیت ہوگی اس وقت. آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے جو سنا تو بہت خوش, وہ اپنی تکلیف تو بھول گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہاتھ آئی ہے, اور اتنی گویا یہ کہ سب مسلمان سنیں گے تو واقعی خوش ہو جائیں گے, جنت کی بشارت مل رہی ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں کو بتلا دوں جا کر. فرمایا کہ ہاں. تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون جانے گا میری بات کو, اس لیے کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ میں لوگوں کو بتلاؤں اور لوگ مانے کہ میں آپ کی طرف سے یہ لے کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا میرا جوتا لے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا لے کر, اور ابو ہریرہ خوشی خوشی چلے جا رہے ہیں کہ جا کر کے وہاں صحابہ کے مجمع میں اس حدیث کو میں پڑھ کر سناؤں گا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. بیچ میں مل گیا حضرت عمر. انہوں نے جو دیکھا کہ آپ کا جوتا ابو ہریرہ کے ہاتھ میں, تو اتنا تو معلوم ہوا کہ کہیں یہ وہاں تک پہنچ گیا, مگر یہ جوتا کیسے ان کے ہاتھ میں. تو پوچھا ابو ہریرہ سے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف رکھتے ہیں, میں ان کو جوتا ہے. میں نے کہا
تو یہ تو ہے، مگر یہ کہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک حدیث سنانے کے واسطے سب لوگوں کو، کیا ہے حدیث؟ انہوں نے سنائی، انہوں نے زور سے مارا ان کے سینے پر، انہوں نے کہا چلو. تب وہ جو سینے پر زور سے لگا، ابو ہریرہ تو بیچارے بھوکے پیاسے رہنے کے عادی تھے. سمجھ میں آیا؟ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ صفے کا، ان میں اتنی جان کہاں کہ عمر کا مکہ جو کھا جائے. چنانچہ وہ جناب وہ سینہ پکڑے ہوئے اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے. پوچھا کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے عمر ہے. یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے مارا ہے، میرے سینے پہ مارا ہے اور مجھے واپس کر دیا. حضرت عمر حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اس لیے روکا ہے کہ لوگ پھر اس حدیث پر بھروسہ کر کے سست ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا رہنے دو، مطلب یہ روک دو اس کو. حضرت عمر کی رائے سے آپ نے اتفاق کیا. یہ پورا واقعہ تو میں نے صرف یہ سنایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس میں مفسرین اور محدثین، چونکہ حدیث محدثین، اس کے معنی جو بتلاتے ہیں، معنی تو سب کو معلوم ہے، مگر یہاں اگر یوں کہ اس کے مطلب لیا جائے کہ جس نے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، ہرگز اس کے معنی یہ نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کا یقین کر رہا ہے اور اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے. وہاں اس کا تو امکان ہی نہیں تھا. دو ہی تو قسمیں تھیں، ایمان کا اعلان کرنے والوں کی دو قسمیں تھیں، ایک مخلص مسلمان اور ایک منافق مسلمان. تین قسمیں نہیں تھیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تین قسمیں نہیں تھیں، دو قسمیں تھیں. منافقین کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا کہ مسلمان ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قرآن حکیم میں ان منافقین کے تعلق سے فرمایا یہ ایمان ہی نہیں لائے اب تک، تو وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمان اگر عہد نبوی میں کوئی تھے تو مخلص مسلمان تھے کہ جو انہوں نے سن لیا، جو انہوں نے جان لیا، اس پر عمل کیا. وہاں اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ سن بھی لیا، جان بھی لیا اور عمل بھی نہیں ہو رہا ہے. اس دور میں جب یہ کوئی بات کہی جائے گی تو اس کے معنی اس دور کے حالات کے اعتبار سے سمجھے جائیں گے، آج کے اعتبار سے نہیں. کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم بھی ہے، اور ہمارے اعمال جو کچھ ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. یہ قسم جو ہے یہ عہد نبوی میں نہیں تھی. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہی صحابہ کا جو ہے امتیاز ہے. ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہزاروں گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں. صحابہ کے اندر کیا تھا؟ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ اگر بشری تقاضے سے کسی وقت گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتے تھے، وہ فوراً اس کی تلافی کی صورت کرتے تھے اور توبہ کر کے اپنا حساب صاف کر لیتے تھے. اس لیے یہ مسلمانوں کا اس تعلق سے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کسی صحابی کا جس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہے وہ جنتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں مرنے سے پہلے اس لیے کہ وہ توبہ کر چکا ہے، اور توبہ کرنے والے کی توبہ معاف ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد رضی اللہ راضی ان مومنین سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حالات میں جو حدیثیں فرمائی گئیں یا آیتیں نازل ہوئیں اس کو انہی حالات کے اعتبار سے اس کے معنی اور مطلب متعین کرنے ہوں گے. تو یہی صورت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، تو معنی کیا ہو گئے؟ پورے دین پر حتی الامکان اپنی طاقت بھر عمل کر رہے ہیں. تو جماعوں کے ساتھ ہے یہ بات. تو بہرحال یہ کہ جہاں تک اس سورت کے نزول کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اب بہن کبھی سر سے خون نکل پڑا اور اوپر سے یہ ہے استقامت، جماؤ یہ ہے، تو حضرت عمر بھی پسیج گئے اور کہنے لگے کہ اچھا جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی دکھاؤ. تو بہن نے کہا کہ قسم کھاؤ کہ تم اس کو ضائع نہیں کرو گے. اس لیے کہ بھئی اگر محض لینے کے بعد پھاڑ پھوڑ دیں تو ہم اس سے بھی جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا قسم کھاؤ اس بات کی کہ تم اس کو ضائع نہیں کرو گے، پھاڑو گے نہیں. اور تمہارے نے قسم کھائی میں ٹھیک رکھوں گا. تو بہن بھی انہی کی تو بہن تھی، کہنے کی یوں نہیں دینے کی، پہلے نہا کے آؤ، پاک ہو کے آؤ، نہا کے آؤ تب میں دوں گی.
یہ یہاں ایک بات شاید میں نے پہلے ہی بتلائی تھی، ابھی بتلا دوں، یہ نہلانا پاک ہونے کے لیے نہیں، اصل میں مشرک کہاں نہا کے پاک ہوگا؟ وہ تو ایمان جب تک نہ آئے جب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں دراصل اہتمام مقصود ہے کہ جب ان میں اس کی امپورٹنس آئے گی، اس کی ریسپیکٹ کریں گے اور تب اس سے دیکھیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ اور اثر ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ نقطہ. اسی واسطے مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ کہ اس قرآن کی اور حدیث کی ریسپیکٹ کریں، اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھیں، تب اس کی برکتیں جو ہیں وہ آئیں گی اپنے اندر. اب یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو سائنس کی زبان میں کیا سمجھا دوں کہ بھئی کس کو کہتے ہیں برکت. لیکن یہ اس کی برکتیں جو ہیں اللہ کے کلام کی اور حدیث کے کلام کی، یہ جبھی آئیں گی کہ جب اس کا ادب اور احترام ہوگا. جتنا ادب اور احترام کرتے رہیں گے، جتنا اس کا اہتمام کریں گے، اتنی ہی اس کی خیر اور برکتیں آئیں گی. بخاری شریف جو ہے حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں، جہاں یہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، وہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے عظیم الشان کتاب ہے حدیث کی. صحیح ٹھیک ہے نہیں؟ جس کو لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے. اچھا صاحب، اس کی جہاں اور وجہ ہیں کہ بھائی انہوں نے جو اسٹینڈرڈ بنایا حدیثوں کے جانچنے اور پڑتالنے کا، وہ اس کی وجہ سے ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، مگر 6000 حدیثیں کل لے کر آئے، تو لاکھوں حدیثوں میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا. وہ تو ایک الگ بات ہے. مگر ایک اور بات بھی بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کام کی مقبولیت ویسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں. ایک نہیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بخاری کو ان 6000 حدیثوں کو جو ایک کتاب کے اندر مرتب کیا ہے، علاوہ ان کی علمی خوبیوں کے جو عملی خوبی ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر، کون سا ہے روضۃ من ریاض الجنہ؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور حجرت عائشہ جو ہے، میرے گھر جہاں آپ اس وقت مدفون ہیں، آپ کی قبر مبارک ہے، اور منبر کے درمیان جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ. آج جو لوگ جائیں وہاں ان کو نظر آئے گا سفید پلر ہیں وہاں اس ایریا کے اندر، اور جگہ تو دوسرے رنگ کے ہیں، لیکن وہ ریاض الجنہ جو ہے اس میں سفید جو ہیں مرمر کے پلرز ہیں، وہ پہچان ہے اس کی. تو امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور ایک حدیث لکھتے تھے وہیں ریاض الجنہ میں. اس طرح سے 6000 حدیثیں پوری ایک کتاب کے اندر اس طرح لکھی ہیں. سمجھا؟ تب اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول ہوتا ہے. اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اس کا نام پڑ گیا بخاری کا. یہ میں نے کہا کہ ایک کا نہیں، بہت سے لوگوں کو اس طرح کے واقعات ہیں. فن قراءات کے اندر ایک تو یہ تجوید ہے، تجوید نہیں کہہ رہا ہوں، قراءات کا ایک الگ فن ہے. اس میں 7 قراءتوں کے اندر ایک کتاب ہے علامہ شاطبی کی، جو ہم لوگوں کے وہاں مدارس میں، عرب کنٹریز میں بھی اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. بہت مشکل کتاب ہے، بہت مشکل. جب میں پڑھایا کرتا تھا اس کتاب کو تو ہمارے پڑھنے والے جو باقاعدہ عالم ہو کر آتے تھے پڑھنے کے واسطے، حدیث اور تفسیر کی ڈگری جن کو ملنے والی ہوتی وہ پڑھتے تھے آ کر اس کو، تو وہ کہا کرتے تھے تو لوہے کے چنے ہیں جو چاپنے پڑھنے ہیں. بہت مشکل کتاب. اور عربی پوئم وہ کتاب ہے، عربی اس میں جو اصول بتلائے گئے ہیں، بہت مختصر کتاب ہے اور 7 قراءتوں کے اصول اس میں آ گئے. یہ کون ہے امام شاطبی؟ یہ میں بتلاؤں کہ پہلے تو یہ کہ اس فن میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہر دور میں، سبھی تو ناپید ہو گئی، کہیں پتہ نہیں. کچھ اس فن کی ہسٹری میں کچھ کے نام آتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب زندہ ہے تو علامہ شاطبی کی یہ کتاب ہے حرز الامانی. یہ نابینا تھے، سمجھا؟ انہوں نے یہی کیا کہ وہاں جا کر کے کتاب کہاں مکمل کی؟ بیت اللہ میں طواف کرتے تھے اور نابینا ہونے کے باوجود.
طواف کرتے تھے اور کتاب کے جو ہے وہ اشعار لکھتے جاتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقبولیت دی کہ سارے کتابیں ناپید ہو گئی، مگر کتاب اگر کوئی موجود ہے آج تک تو وہ شاطبی ہے. اور ہر شخص جو ہے وہ الگ کتاب لکھنے کے بجائے اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ شاطبی کی شرح لکھ دے. 200 شرحیں لکھی گئیں، شرحیں ناپید ہوتی چلی گئیں، دوسری لکھی جاتی رہیں، مگر اصل کتاب جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں یہی معاملہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی محبت میں اور اس کے دین کی عظمت میں اور اس کے دین کے باتوں کے تعلق سے ایک خاص ریسپیکٹ دل میں رکھ کر جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ کی یہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اس کے عمل کی بھی قدر ہوتی. تو بہرحال یہ کہ وہاں حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ صاحب یہ بھی مجھ سے فرمائش ہے کہ نہا کے آؤ، تو وہ نہانے بھی چلے گئے اور نہا کر کے واپس آئے. تو بہن نے وہ دیا ان کو. حضرت عمر ان لوگوں میں ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو انہوں نے خود پڑھا اور پڑھ کر ان کے منہ سے یہ نکلا کیا اچھا کلام ہے. خباب ابن ارت نے جو سنا وہ فوراً سامنے آ گئے، وہ جو چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے کہ بھائی یہاں تو دال گلتی نظر آ رہی معلوم ہوتا ہے. تو کہنے لگے اے عمر، بخدا توقع یہ ہے کہ اللہ تم سے اپنے نبی کے دین کے پھیلاؤ کا کام لے گا، اس لیے کہ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ اس اسلام کو عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے طاقت پہنچانے کا انتظام کر دے. آپ نے دعا فرمائی تھی کہ 2 آدمی ہیں ایسے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی اسلام میں آ جائے گا تو ذرا کام میں آسانی ہوگی. دونوں جو ہیں روب دبدبے کے تھے مکے میں. ابو جہل کا بھی یہ عالم تھا، کسی سے دبتا نہیں تھا، اور یہی حال حضرت عمر کا بھی تھا. انہوں نے یہ سنایا خباب، تو حضرت عمر تیار ہو گئے. اچھا بھائی چلو. چنانچہ یہاں سے حضرت عمر، اب ہاں میں جس کو یہاں سنا دوں کہ اس لیے سنایا، وہ جو ان کے ہاتھ میں جو تھی وہ ورق کہ جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، اس میں یہی سورت تھی، سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کا یہ شروع کا حصہ کہ جس کو حضرت عمر نے پڑھ کر یہ کہا کیا اچھا کلام ہے. اور یہی ان کا گویا سمجھیے کہ اتنا حصہ جو ہے سورہ کا شروع کا حصہ، اسی نے ان پر اثر کیا اور تیار ہو گئے مسلمان ہونے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر کے مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ سیدھے بیت اللہ پہنچے. اور اس وقت میں نے کہا کہ دار ارقم کے اندر چھپ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، میں نے بتایا. اور حضرت عمر تو آپ جانتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا، بیت اللہ میں پہنچے اور وہاں جا کر کہا اے مکے والو، میں عمر ابن خطاب بول رہا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جس کو جو کہنا ہو مجھ سے آ کر کہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نمازیں کہیں کو چھپ کر پڑھی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مکے والے ستاتے ہیں، نہیں پڑھنے دیتے. فرمایا نہیں، نماز تو حرم کے اندر پڑھی جائے گی. اس کے بعد سے حرم کے اندر نماز پڑھی جائے گی. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ عمر یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے، وہ اسی لیے فرمایا تھا. تو ابو جہل کے نصیب میں نہیں تھا، عمر کے نصیب میں تھا. تو اس کے بعد سے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں کم سے کم اتباع پیدا ہوئی کہ وہ اگر ستائے تو پھر بھی جاتے تھے، مگر کم سے کم وہ اپنے دار ارقم سے باہر نکل آئے تھے. تو یہ اس وقت میں نے کہا کہ یہ نزول جو ہے یہ اس وقت ہوا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام جو ہے وہ سن 5 یا سن 6 نبوی کے اندر ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ یہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ آگے پیچھے ایک ہی وقت کے اندر، یہ مطلب 2-4 مہینے کے آگے پیچھے یہ سورت نازل ہوئی ہے. تو پہلے شروع کا حصہ ہم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو اور اس میں مضامین آ رہے ہیں وہ واقعات آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو 4-5 آیت کے بعد میں بتلاؤں گا. فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے اے پیغمبر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. کیا مطلب یہ ہے سیدھا کہ یہ قرآن اس واسطے نہیں اتارا گیا، آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کریں اور نہ ہو مسلمان تو آپ پریشان ہوتا. وہی تھا جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے اور لوگوں کو دین پہنچاتے، لوگ دین نہ قبول کرتے
تو آپ کی راتوں کی نیند اڑتی، آپ کے کھانے میں دل نہیں لگتا، پینے میں دل نہیں لگتا، کسی کام میں نہیں، آپ جو ہیں پریشان ہوتے۔ تو یہ پریشانی جو تھی اس کے تعلق سے قرآن حکیم میں مختلف آیتیں مختلف الفاظ میں آ چکی ہیں۔ مثلا فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسے لگتا ہے آپ تو اپنے کو ہلاک ہی کر دیں گے اس غم میں کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کی کیفیت تھی۔ یقیناً میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ نبی کے دل میں اتنی محبت اور اتنی لگن ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ماں باپ سے زیادہ اولاد کے تعلق سے جو فکر ماں باپ کو ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ماں باپ صحیح ماں باپ ہوں، صحیح الفکر، اس سے زیادہ فکر جو ہے نبی کے دل میں اولاد کے تعلق سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ فکر نہ ہو، نبی کہیں کو تکلیف اٹھائے، کیا ضرورت پڑی اسے پاپڑ بیلنے کی؟ یہ محبت ضروری، سمجھ میں آیا؟ مگر اگر یہ محبت کا دباؤ ایک لمٹ سے آگے ہو جائے تو اس سے کام میں بھی حرج پیدا ہوتا ہے۔ اگر نبی اسی میں رہ جائے کہ ایک تبلیغ کر کے گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد جب اچھا رسپانس نہیں ملا تو نبی بیٹھے رونے لگ جائے، گھنٹوں رو رہے ہیں، اب ہمت جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، اب ہمت نہیں اور کام کرنے کی، تو کیا کام کرے گا نبی؟ اس لیے نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے موقعوں پر بار بار تسلی دی۔ کیوں غم کرتے ہو؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم غم کرو، تم نے اپنا کام کر دیا بس ٹھیک ہے، باقی ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نبی کو تسلی دی گئی جگہ جگہ۔ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ بے وجہ تکلیفیں اٹھائیں لوگوں کی خاطر، یہ ایک نصیحت ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، فرمایا یہ قرآن ایک نصیحت ہے، مگر کس کے واسطے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو ڈرتا ہو، جس کے اندر فکر آخرت ہو، اس کے لیے نصیحت ہے۔ صبح سے نصیحت ہے، آپ اس کو پہنچا دیجیے۔ نصیحت کو یہ ہے آپ کی ذمہ داری۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ نصیحت کس کی طرف سے ہے؟ اس ذات کی طرف سے اتاری ہوئی ہے کہ جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ کسی معمولی ہستی کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ یہ رب السماوات والارض کا کلام ہے، ختم ہو گئی بات۔ لہذا ان کے نہ ماننے سے اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مانتے ہیں تو ان کا فائدہ، نہیں مانتے تو ان کا نقصان، نہ کلام اللہ کا نقصان نہ رسول اللہ کا نقصان۔ سمجھ میں یہی مراد ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات کوئی جبار اور قہار اور ایسی نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ غضب میں بیٹھا رہا، بلکہ فرمایا الرحمن، وہ بڑی مہربانی والا ذات ہے۔ علی العرش استوى، اور اس کی قدرت اور بلندی کا یہ ہے کہ وہ عرش پر وہ اس کا اقتدار قائم ہے۔ یہاں استوا کا ترجمہ کریں گے، اس کا ترجمہ اس طرح کر لیں تو اچھا ہے کہ اس کا عرش پر اقتدار قائم ہے۔ جو عرش پر اقتدار قائم ہوگا تو عرش کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے قدرت میں ہوں گی۔ اس لیے کہ عرش کے تعلق سے یہی کہا گیا کہ سارے آسمانوں کو اس عرش نے اپنے اندر لے رکھا ہے، اس عرش پر اللہ کا اقتدار قائم ہے۔ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، جس کا اقتدار عرش پر ہے تو پھر اس کے لیے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے وہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ یہ ہے وہ ذات جس کی طرف سے یہ قرآن اترا ہوا ہے۔ تب ایسی ذات کے کلام کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے وہ خود ان کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وسعت قدرت تو وہ ہے جس کو پچھلی آیتوں میں بتلایا جا چکا، لیکن وہ ذات وسیع العلم بھی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جہاں قدرت اتنی وسیع وہاں علم بھی اس کا اتنا وسیع۔ فرمایا کہ تم کوئی بات زور سے کہو اور یہ تم آہستہ کہو۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی اور اس سے زیادہ جو زیادہ پوشیدہ ہو اس کو بھی۔ تو تم آہستہ بات، السر کے مقابلے میں آتا ہے جہر کے۔ جہر کہتے ہیں بلند آواز کو، سر کہتے ہیں پست آواز کو، ہلکی آواز کو، اور اخفا کہتے ہیں بہت زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز کو۔ تم کتنا بھی چھپا لو کسی چیز کو،
اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہوگی، تو وہ علم بھی اس کا وسیع اور قدرت بھی اس کی وسیع ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی تو ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ باقی یہ بات کہ صاحب کبھی تو کہتے رحمان، کبھی کہتے رحیم، کبھی کہتے اللہ، کبھی کہتے رب، فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب اس کے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ذات ایک ہے، نام اس کے اچھے اچھے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں تک اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا۔ اس کے تعارف کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کلام اللہ کے تعلق سے اور رسول اللہ کے تعلق سے کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا اب ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے لیے قرآن اترا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ بھئی اگر ہم نے اللہ کے رسول، اللہ کے کلام کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ کیا، یہ جو معاملہ اب تک کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہمارا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ جس کی قدرت آسمانوں اور زمین سے میں ہے پھیلی ہوئی، اور جس کا علم یہ ہے کہ ہم آواز سے کہیں چھپا کر کہیں وہ جانتا ہے، تو کیا ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہمیں سزا نہیں دے گا؟ وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے بات، وہی بترانا مقصود ہے۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور پیغمبر آپ کو موسیٰ کی بات تو پہنچی ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے، اور واقعے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا ہے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، وہ تو نصیحت کی کتاب ہے۔ اب نصیحت کو مؤثر بنانے کے واسطے کوئی واقعہ جب ضروری ہوتا ہے تو واقعہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، پھر پورا واقعہ نہیں بیان ہوتا بلکہ واقعے کا وہ جز کہ جو وہاں اس موقع پر جس کی ضرورت ہے وہ جز لے لیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی صورت ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، کہیں تو کسی جگہ تو اس واقعے کی ابتدا کسی جز سے کی گئی اور کسی جگہ کسی اور جز سے۔ یہاں واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے کہاں سے؟ کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس جا رہے ہیں۔ اصل تو مصر کے رہنے والے وہیں پیدا ہوئے ہیں، ایجپٹ میں، لیکن مدین چلے گئے تھے، جبکہ فرعون کے دربار سے وارنٹ جاری ہوا گرفتاری کا، اور یہ کہ قتل کا منصوبہ ہو چکا کہ قتل کیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے وہاں سے، مصر سے چھوڑ کر کے، اور وہ چلتے چلتے مدین پہنچ گئے، دوسرے ملک، وہاں رہے اور 10 سال وہاں گزار کر، اور وہیں شادی ہو چکی تھی ان کو، بیگم کو لے کر وہاں سے، اور مصر واپس چلے گئے۔ اب تو 10 سال گزر گئے، اور 10 سال کا وہ جو ایک ایگریمنٹ تھا مدین میں رہنے کا جن صاحب سے ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ کی مدت بھی پوری ہو گئی، تو اپنی بیگم کو لے کے وہاں سے چل پڑے۔ اب چلے تو راستے میں ہوا یہ کہ ایک تو اندھیری رات کی، سردی کا موسم، اور راستہ بھول گئے۔ عام راستے سے شاید نہ جا رہے ہوں گے، تو وہ راستہ بھول گئے کہ بھئی ہم کدھر کو جائیں۔ یہ تھی صورت۔ اسی حالت میں دیکھا یہ کہ ایک پہاڑی کے دامن میں کہیں سے ایک ایسی نظر آ رہا ہے جیسے آگ جل رہی ہو۔ تو اب یہ ہوا کہ بھئی آگ جل رہی تو کوئی آدمی بھی ہوگا، لہذا کہنے لگے کہ میں ذرا وہاں جاتا ہوں، اور کوئی آدمی ہے تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا، اور اگر نہ بھی آدمی ملا تو آگ جل رہی تو میں وہاں تھوڑی سی آگ کے انگارے لے آؤں گا، تاپنے کے لیے ہم کو آسانی ملے گی۔ یہاں سے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو وہاں آگ تھوڑی تھی، وہ تو قدرت کا ایک کرشمہ تھا، اور بلا لیا گیا کہ آ جاؤ، اور نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ یہ ہے واقعہ جس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے جب نبوت دی گئی تو کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس۔ فرعون کون؟ وقت کی بڑی جابر طاقت اور قوت کا اور حکومت کی وسعت کا یہ عالم کہ اس نشے میں چور اور خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں تمہارا بڑا رب۔ تو ایک ایسے فرعون کے مقابلے پر موسیٰ کو کہا جا رہا ہے جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت ہی سرکش ہو گیا۔
وقت کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ملٹری ہے، نہ کچھ ہے کیا نام ویپنس اور ہتھیار اور میگزین، کچھ بھی تو نہیں. کہا جاؤ فرعون کے مقابلے پر. بہت بڑی اگر کچھ مدد بھی ہوئی تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر کہا گیا چلو تمہارے بھائی بھی تمہارے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں وزیر بنا کر، تمہاری ہیلپ کریں گے. بس یہ ہوا. کہاں فرعون کی بڑی طاقت اور کہاں موسیٰ تنہ تنہا، زیادہ زیادہ ایک بھائی ہیں جو ان کے حکم کے پابند ہو کر چلیں گے. یہ ہوا. اس کے بعد ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ بات جب بڑھنے لگی آگے تو تفصیلات تو آگے آئیں گی. جادوگروں سے مقابلے کی نوبت آ گئی، اور جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ مقابلے پر جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، تو وہ ایمان لے آئے. یہ ہیں وہ واقعات کہ جس کو یہاں یہ واقعے کے اجزاء کہ جس کو یہاں لایا گیا. آخر یہ ہوا کہ فرعون تو غرق ہو گیا. فرعون اور اس کے لاؤ لشکر اور مسلمان جو ہے وہ ان کو نجات دے دی گئی. اب اگر غور کریں تو ایک دم سورہ طٰہٰ میں جو مکے کے اندر